بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم اے اسلامیات پارٹ 2 پیپر نمبر 1 فقہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لفظ کی اقسام قوت دلالت کے اعتبار سے بتاؤں گی۔ یہ ٹوٹل 8 ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے لفظ کی اقسام وضعی معنی کے اعتبار سے اور لفظ کی اقسام معنی کے اعتبار سے میں بتا چکی ہوں۔ آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ان سے کافی بینیفٹ حاصل ہوگا۔ تو آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں لفظ کی اقسام قوت دلالت کے اعتبار سے۔ اب اس کی ٹوٹل 8 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ واضح الفاظ ہیں اور اسی لیے ان کو واضح اور دلالت الفاظ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ یہ غیر واضح ہیں، اسی لیے اسے غامض الدلالت الفاظ بھی کہتے ہیں۔ فرسٹ ٹاپک آتا ہے ہمارا ظاہر۔ اب ظاہر کیا ہے؟ ظاہر وہ لفظ ہے جو کسی خارجی قرینہ پر توقف کیے بغیر اپنے صیغے یعنی ساخت اور الفاظ ہی سے اپنے معنی کی وضاحت کر دے، یعنی ہمیں اس کے لیے کسی ترتیب کی ضرورت نہ ہو۔ اب دیکھیں، اور اللہ نے تجارت حلال کی اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب یعنی کہ اللہ نے کیا کیا کہ تجارت جو انسان کرتا ہے تجارت کو حلال کہا اور سود کو حرام کہا۔ اب یہ آیت بئی کے حلال ہونے اور ربا یعنی سود کے، بئی یعنی تجارت اور سود کے حرام ہونے کے بارے میں ہے۔ یہود کہتے تھے کہ بئی ربا ہی تو ہے۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ آیت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی آخر سود ہی جیسی ہے۔ اب اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دونوں مماثل کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود 70 گناہوں کے برابر ہے۔ ان میں سے ادنا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ سود کے متعلق کی گئی ہے، یعنی سود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آتے ہیں ظاہر کا حکم۔ اس کے معنی پر عمل کرنا اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ کوئی اور دلیل اس کے تشخیص، نسخ یا تعویل نہ کرے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے ظاہری معنی پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اب دیکھیں، یعنی اگر کوئی اس کی تشخیص کر دیتی، یعنی کوئی ایسی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے معنی کو نہیں مانتی یا اس کے معنی کو غلط کرتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا، لیکن اس عام حکم سے مثلا شراب کی بئی کی تشخیص کی گئی، یعنی کہ اب حکم تو اللہ نے دے دیا کہ اللہ نے حلال کیا خرید و فروخت کو، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ آپ شراب خریدنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا شراب کی تجارت حرام ہے۔ ابھی دیکھیں نص، نیکسٹ ٹاپک ہے۔ نص سے مراد ایسا لفظ ہے جو اپنے معنی کی دلالت میں ظاہر کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو، یعنی کلام اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ یعنی نص کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اسی مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ نسخ میں نقص کا احتمال ہوتا ہے۔ اب نسخ کیا ہے؟ نسخ یعنی منسوخ کرنا کسی چیز کو۔ ناسخ و منسوخ والا ٹاپک آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی چیز ناسخ ہے اسے منسوخ کرنا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ جیسے لیکن ظاہر کے مقابلے میں تخصیص و تعویل کا احتمال بہت کم ہوتا ہے، یعنی جو رد و بدل ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، جو اس میں آیت آئی ہے، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی جو بھی چور ہے، مرد ہے یا عورت، ہم نے ان کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ حکم ہے۔ اب دیکھیں نص کا حکم۔ نص کا حکم ظاہر کی طرح ہی ہے، جس معنی پر نص دلالت کرے اس پر عمل کرنا، اور اس وقت تک واجب ہے جب تک کوئی دلیل اس کی تشخیص، نسخ یا تعویل کی متقاضی نہ ہو، یعنی جب تک کہ کوئی ایسا حکم وارد نہ ہو جائے جو پچھلے حکم کو جو ہے زائل کر دے، ختم کر دے۔ آگے آتا ہے مفسر۔ مفسر وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر اس طرح واضح دلالت کرے کہ اس کے معنی میں کسی تشخیص و تعویل کا احتمال باقی نہ رہے، یعنی یہ دلالت و وضاحت میں ظاہر و نص سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک مفسر کے منسوخ ہونے کا احتمال باقی تھا، مگر ان کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا تو اس کا احتمال باقی نہ رہا۔ اب آیت کا ترجمہ آتا ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ اور یہ جو لفظ 80 ہے کیا ہے؟ یہ مفسر ہے، یعنی اس کی تعداد میں کسی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔
یہ صرف تب ہو سکتی تھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور آیت کے ذریعے اس کی تخصیص کرتے یا اس کو نسخ کر دیتے یا منسوخ کر دیتے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ دیکھیں مفسر کا حکم۔ مفسر جس معنی پر دلالت کرے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس میں تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں۔ ایسی تفسیر و تشریح جس سے مفسر میں تعویل و تخصیص کا احتمال نہ رہے وہ تفسیر ہے۔ مجتہدین، فقہا یا کسی اور شخص کی تعویل و تفسیر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی خود سے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی محکم۔ محکم وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے مفسر سے زیادہ قوی ہو، نہ کسی بیان کا محتاج ہو اور اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ اس میں تخصیص، تعویل، نسخ نہ ہو سکتا ہو، نہ عہد نبوی میں نہ ان کے بعد۔ مثلا بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اس میں تو کسی طرح کا کوئی شک نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور دوسرا دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ محکم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کی وحدانیت پر ایمان، ملائکہ پر، کتب الہی پر، رسول اور آخرت پر ایمان وغیرہ۔ اس کے علاوہ ظلم کا حرام ہونا، حسن سلوک، اپنے والدین سے یا سب سے صلہ رحمی، وفائے عہد سے متعلق نصوص محکم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ ہے جی محکم کا حکم۔ محکم جس معنی پر دلالت کرے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ محکم بے معنی کے خلاف کرنا کسی حالت میں جائز نہیں، اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ یہ نسخ اور تعویل قبول نہیں کرتا، نہ عہد رسالت میں نہ اس کے بعد۔ اب نیکسٹ کیا ہے جی غامض الدلالت الفاظ۔ ان میں پہلا ہے خفی۔ یہ وہ لفظ ہے جس کی دلالت اپنے معنی پر ظاہر ہو لیکن کسی عارض کی بنا پر اس لفظ کے معنی میں کچھ خفا پایا جائے، یعنی کوئی چیز پوشیدہ پائی جائے، اس لفظ کا حکم شرعی مخفی ہو جائے۔ اب لفظ سے ظاہری طور پر جو معنی سامنے آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معنی عام ہے اور لفظ کے تمام افراد اس معنی میں شامل ہیں، مگر غور و فکر سے پتہ چلے کہ معنی کی دلالت کے اعتبار سے تمام افراد کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ بعض افراد اس معنی سے خارج ہیں۔ اس طرح یہ بعض افراد پر خفی رہتا ہے۔ اب خفی کی مثالیں دیکھیں۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس کا جو حکم شرعی السارق کے حکم میں ظاہر ہے، لیکن ترار اور نباش یعنی دونوں کے حق میں خفی ہے۔ اب سارق کیا ہے؟ یعنی یہ چور کی جو عربک ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب سارق کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی کا قیمتی سامان کسی خفیہ اور محفوظ مقام سے خاموشی سے لے اڑے۔ ترار کہتے ہیں جیب کترے کو اور نباش کہتے ہیں کفن چور کو۔ ترار کا طریقہ سارق سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھاتا ہے، اس لیے اس پر بلا اتفاق اس کا اطلاق ہوگا اور اس پر ہاتھ کاٹنے کی حد لاگو کی جائے گی۔ لیکن جو ہے کفن چور یعنی نباش، اس پہ اس طرح کی کوئی حد لاگو نہیں کی جائے گی۔ اب کیوں نہیں کی جائے گی؟ وہ اس لیے نہیں کی جائے گی کیونکہ نہ ہی تو قبر کوئی محفوظ مقام ہے، یعنی نہ ہی وہ کوئی خفیہ جگہ ہے، اور نہ ہی وہ کفن کوئی اتنا قیمتی تھا۔ بے شک یہ ایک غلط عمل ہے، لیکن ایسی صورت میں اس پہ حد کاٹنے جو حد ہے یعنی ہاتھ کاٹنے کی وہ لاگو نہیں ہوگی۔ کس پر نہیں ہوگی؟ نباش پر یعنی کفن چور۔ آگے آتا ہے خفی کا حکم۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بعض افراد خفا کو غور و فکر سے دور کیا جائے، اور اگر تو ثابت ہو جائے کہ وہ بعض بھی اس لفظ میں شامل ہیں تو انہیں بھی اس کے عام افراد میں شامل کر دیا جائے، یعنی وہ جو کچھ بھی مخفی ہے اس کو دور کیا جائے، جو بھی شک و شکوک ہیں اور ان کو بھی عام افراد میں شامل کیا جائے۔ اور اگر غور و فکر سے ثابت ہو جائے کہ بعض افراد اس لفظ میں شامل نہیں تو ان پر اس لفظ کا حکم جاری نہیں ہوگا، جیسے اور چور۔ اب یہ صرف مرد اور عورت کا چور ہونا ضروری ہے۔ چور میں تو صرف چند لوگ آئیں گے نا، اور جو چور نہیں ہے وہ کیا اس ڈیفینیشن سے باہر نکل گئے، تو ٹھیک ہے، یعنی یہ اس لیے یہ ضروری ہے۔ اس میں فقہا کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ ترار اور نباش میں آیا تو مختلف فقہا اپنی اپنی رائے کے مطابق الگ الگ بھی بیان دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی مشکل، یعنی لغت میں یہ لفظ دشوار اور پیچیدہ کیا ہے؟
اصلاحاً مشکل سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنے معنی و مراد پر خود دلالت نہ کرے، بلکہ اس کا ایک معنی متعین کرنے کے لیے خارجی علامات و دلائل کے ساتھ غور و فکر کرنا پڑے، کیونکہ اس کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا۔ بعض اوقات کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں مشہور ہو جاتا ہے، اور جب حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے لیے لایا جائے تو اشکال پیدا ہوتی ہیں، یعنی مشکل سے اشکال، کہ یہاں اس لفظ کے مجازی معنی مراد ہے کہ حقیقی۔ یہ اشکال دور کرنے کے لیے قرائن و کلام کے سیاق پر غور کیا جاتا ہے۔ اب مشکل کا حکم دیکھیں۔ مشکل لفظ کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے طالب یعنی لفظ کے تمام معنی پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ لفظ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر تامل یعنی نص کے سیاق قرائن پر غور کیا جائے، جس سے مشکل الفاظ کے معنی و مراد کا تعین ہو جائے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے مجمل۔ مجمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے معنی مخفی ہوں اور جب تک شارع خود وضاحت نہ کرے اس وقت تک اس لفظ کا معنی متعین نہ کیا جا سکے، اس میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہوتا ہو جو شارع کی منشا و مراد بتا سکے، یعنی جو ہمارے جو شارع ہے انہی کا منشا اور مراد پتہ کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسا قرینہ نہ مل سکے۔ اس میں دو یا دو سے زیادہ معنی کا استعمال ہوتا ہے اور کسی ایک معنی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اس اجمال کے ازالے کے لیے صرف شارع کے بیان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یعنی جو شریعت بنانے والا۔ مجمل اور مشکل میں فرق کیا ہے، اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مجمل اور مشکل میں یہ فرق ہے کہ مجمل میں لفظ کا معنی مشکل کے مقابلے میں زیادہ پوشیدہ اور مخفی ہوتا ہے۔ اگرچہ مشکل کا معنی متعین کرنے کے لیے قرائن و سیاق کے کلام پر غور کیا جاتا ہے، جبکہ مجمل کے معنی و مطلوب کا تعین شارع کی طرف سے بیان اور وضاحت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، اور نماز قائم کرو۔ اب نماز کا بیسک مطلب کیا ہے؟ دعا۔ لیکن نماز قائم کرو میں ہم معنی کیا لیتے ہیں؟ نماز۔ تو یہ جو نماز جو ہم نے اللہ کے جو حضور ادا کرنی ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں کیا معنی ہے صلاۃ کا؟ تو وہ اسی طرح سے پتہ چلا کہ صلاۃ کا معنی دعا نہیں نماز ہے، کیونکہ ہمیں شارع نے بتایا، یعنی شریعت بنانے والوں نے بتایا۔ اب نیکسٹ ہے کہ جی مجمل کا حکم۔ اس پر اس وقت تک عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کا کوئی متعین معنی نہ ہو جائے، یعنی جب شارع کی جانب سے ایسی وضاحت مل جائے کہ جو مجمل کے معنی کو متعین کرتی اور اس میں موجودہ احتمال کو دور کرتی ہو، تو اس پر عمل ہوتا ہے۔ مجمل میں توقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجمل کی تفسیر و وضاحت فرما دی، لہٰذا اب توقف نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوگا۔ آگے ہے متشابہ۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے شارع کی اس لفظ سے لی گئی مراد و معنی معلوم نہ ہو سکے، نہ مراد و معنی معلوم کرنے کا کوئی قرینہ پایا جائے۔ متشابہ الفاظ نصوص میں پائے جاتے ہیں جن کا احکام سے تعلق نہیں ہوتا، مثلا حروف مقطعات۔ اب حروف مقطعات کی ڈیفینیشن آپ نے BA میں پڑھی ہوگی۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، جن سے بعض سورتوں کا آغاز ہوتا ہے، جیسے حامیم، صاد، الف، لام، را اور نون وغیرہ۔ قرآن و سنت نے ان الفاظ کی تفسیر بیان نہیں کی، بلکہ اللہ نے ان کا علم اپنے تک محدود رکھا ہے۔ وہ نصوص بھی متشابہ ہیں جن میں آئندہ پیش آمدہ امور کی پیشگوئی کی گئی ہے، مثلا آیات قیامت، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی پیشگوئی کی کہ قیامت آئے گی، مگر کب آئے گی، کس دن آئے گی، تو اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی کیا ہو گئی؟ متشابہ ہو گئی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔